وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معجزے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آج بیان ہوگا کچھ جانوروں کے حوالے سے۔ جانور فارسی کا لفظ ہے، جان والا۔ ہم کسی انسان کو اگر یہ کہہ دیں گے تو اسے برا لگے گا، حالانکہ معنی طاقتور، طاقت والا، تو جانور جان والا، لیکن حیوانات کے لیے، چوپایوں کے لیے ہم یہ کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں یہ بھی ہے کہ آپ جس جانور پر سواری کرتے تھے، جب تک آپ سوار رہتے تھے وہ جانور بول و براز نہیں کرتا تھا، اور جس پر سواری کرتے تھے وہ جانور تندرست رہتا تھا، اس میں سستی، کمزوری اور بڑھاپا نہیں آتا تھا۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹھنے کی برکت سے گدھے کو، خچر کو، گھوڑے کو، اونٹ کو یہ شرف ملا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں پر سواری فرمائی۔ بچپن کے واقعات، بچپن کا لفظ میرے آپ کے لیے ہے، ان کے لیے نہیں، لیکن سمجھنے کے لیے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ لینے آئی ہے، کیونکہ عرب میں رواج تھا بچوں کو کھلی فضا میں ایسی خواتین کے پاس بھیج دیتے تھے کہ ان کی نشو و نما اچھی ہو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جنہوں نے مرضعہ دودھ پلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے گاؤں میں آپ تشریف لے گئے تھے۔ جب وہ آئی تھیں تو ان کے شوہر کے پاس اونٹنی تھی اور حضرت حلیمہ کے پاس گدھی تھی۔ فاقوں کی ماری ہوئی، چلا نہیں جاتا تھا، 2 قدم چل کے بیٹھ جاتی تھی، بڑی مشکل سے اٹھا کے پھر چلاتے تھے، پھر بیٹھ جاتی تھی، بہت کمزور لاغر۔ مگر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے، وہ اتنی تیز رفتار ہو گئی کہ جو پہلے سے دائیاں سواریوں پر گئی ہوئی تھی ان سب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ مولانا جامی نے، علامہ زرقانی، دیگر کتابوں میں یہ واقعہ موجود کہ جب حضرت حلیمہ کی وہ سواری آگے نکل گئی تو دوسری دائیاں نے کہا، اے حلیمہ تم نے مکہ سے یہ کوئی نئی سواری لی ہے؟ وہ کہنے لگی، نہیں، یہ تو وہی ہے۔ کہ کیسے مان لیں کہ یہ وہی ہے؟ اس سے تو چلا نہیں جاتا تھا، فاقوں کی ماری ہوئی تھی، یہ کہاں سے ہوئی ہے؟ تکرار ہو گئی، وہ کہتی ہیں وہی ہے۔ وہ حضرت حلیمہ انکار کرتی تھی کہ وہی ہے، اور وہ نہیں مانتی تھی دوسری دائیاں کہ نہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ جب تکرار بڑھی تو وہ جانور، وہ گدھی بول پڑی، اے بنو سعد کی دائیوں، تم غفلت میں ہو، تمہاری نظر مجھ پر ہے، سوار پر نہیں ہے، میرا سوار کوئی اور ہے، یہ پیچھے لگنے نہیں آیا، یہ وہ ہے، اس کے قدم بیماروں پر آ جائیں ان کو تندرست کر دیتا ہے، مردوں پہ آ جائیں انہیں زندہ کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے متعدد واقعات۔ آپ کے جتنے زیر استعمال جانور تھے، آپ ان کو فرماتے تھے فلاں کے گھر جاؤ، اس کو بلا لاؤ، رستہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، آپ فرماتے تھے، وہ جانور جاتا تھا، ان کے دروازے کو دستک دیتا تھا، اگلے پہچان لیتے تھے کہ یہ سواری کس کی ہے، اور وہ آتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح وہ نکیل یا رسی بھی نہیں ڈالی،
دائیں مڑنے کو فرماتے وہ دائیں مڑتا، بائیں مڑنے کو فرماتے بائیں مڑتا، جب تک کچھ نہ فرماتے وہ بالکل سیدھا چلتا رہتا۔ یہ جانوروں کے حوالے سے ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں۔ اور پھر شب ہجرت بھی اس کا حوالہ ہمارے پاس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ اونٹنی پر سوار تھے، فرمایا فَإِنَّهَا مَامُورَةٌ، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے، جہاں یہ بیٹھے گی میں وہیں قیام کروں گا۔ اس حوالے سے بھی یہ واقعات کتابوں میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جانور پر سواری کرتے ہیں، آپ ایک مرتبہ خچر پر سوار تھے، میول کہتے ہیں، دلدل، یہ گھوڑے سے کچھ چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا، بڑا پھرتیلا جانور۔ اچانک بدکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابیوں جانتے ہو یہ کیوں بدکا؟ فرمایا اس پر قبروں والوں کا حال منکشف ہو گیا، یعنی قبروں کے اندر قبر والوں پر جو بیت رہی ہے یہ دیکھ رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار ہونے کی برکت سے جانور پر یہ بات آئی کہ اس نے اندر دیکھ لیا۔ اس سے اندازہ کیا جائے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی عطا سے کتنا نظر آتا تھا اور وہ کتنا دیکھتے تھے۔ کتابوں میں یہ واقعات موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے کتنے جانوروں میں برکت آئی جو دودھ دینے کے قابل نہیں تھے، حضور نے ان کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور ان سے دودھ آیا، اور اتنا آیا کہ لوگ حیران ہو گئے۔ ایک واقعہ اس حوالے سے بہت زیادہ پیارا اور مشہور ہے، وہ بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، اچانک ایک طرف سے آپ کو پکارا جاتا ہے، کوئی بندہ پکارنے والا نظر نہیں آتا، لیکن آواز آئی، جس کو پکار رہے ہیں وہ تو جانتا ہے، اسے تو رب تعالیٰ نے سب علوم عطا فرمائے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ایک ہرنی، اسپرنگ بک کہتے ہیں آپ، وہ ہرنی کسی نے باندھی ہوئی تھی۔ اس کے قریب ہی ایک شخص سویا ہوا تھا اور اس نے اس ہرنی کو باندھا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب گئے، تو نے مجھے بلایا ہے، کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا اس شخص نے مجھے پکڑ لیا ہے اور یہ مجھے کہیں لے جائے گا، ذبح کرے گا یا کہیں اور لے جائے گا۔ سامنے پہاڑی میں میرے 2 بچے ہیں اور بھوکے ہیں، یہ سو رہا ہے، میں آپ سے یہ التجا کرتی ہوں مجھے کھول دیجئے، میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے فرماتے ہیں وعدہ کرتی ہو واپس آؤ گی؟ اس نے کہا جی بالکل واپس آؤں گی۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کھول دیتے ہیں کہ میں تمہارا ضامن بن کر یہاں ہوں، اگر یہ اٹھ گیا اور اس نے پوچھا تو میں یہاں انتظار کر رہا ہوں، تم جلدی سے جاؤ اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آ جاؤ۔ وہ دوڑتی ہوئی گئی، منظر نگاری کرتے ہوئے یا ترجمانی کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ وہ بچوں کے پاس گئی اور جا کر کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضامن بنا کر آئی ہوں، مجھے قید کر لیا گیا ہے، اب دوبارہ تم سے ملنا نہیں ہوگا، جلدی سے دودھ پی لو، مجھے جانا ہے۔ کہا گیا کہ بچوں نے یہ کہا دودھ تو پھر مل جائے گا، اللہ کا نبی کیسے ملے گا؟ تو نے تو دیکھ لیا، ہمیں بھی زیارت کروا۔ وہ بچوں کو لے کر وہاں سے چلی، ادھر وہ شخص جس نے ہرنی کو قید کیا ہوا تھا اس کی آنکھ کھل گئی، دیکھا تو ہرنی موجود نہیں،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ یہاں میری ہرنی بندھی ہوئی تھی، وہ کہاں گئی؟ فرمایا سامنے وہ بچوں کو دودھ پلانے گئی ہے، ابھی آ جائے گی۔ اس نے کہا آپ عجیب آدمی ہیں، جانور کو کھول دیا جائے، جانور کبھی واپس آتا ہے؟ فرمایا جانور شاید نہ آتا ہو مگر ہرنی آئے گی، کیونکہ وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن کر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے کہا کہیں آپ وہی تو نہیں ہیں جنہوں نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے؟ اور میں نے سنا ہے کہ آپ جادوگری کرتے ہیں۔ فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ کا نبی جادوگری نہیں کرتا، میں اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہوں۔ جادو کرنا یہ اللہ کے بندوں کا، پیاروں کا کام نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہرنی واپس آئے گی؟ فرمایا ہاں۔ اتنے میں سامنے وہ دونوں بچوں کے ساتھ ہرنی واپس آ رہی ہے، وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ بچوں سمیت ہرنی آئی اور آ کر سب قدموں میں جھک کر سلام پیش کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ وہ شخص دیکھ رہا تھا جس نے اس ہرنی کو قید کیا ہوا تھا۔ زرقانی میں، دلائل النبوت میں، سبل الہدیٰ میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اس نے جب یہ دیکھا تو کہا واقعی یہ آ گئی ہے۔ اس نے کہا آپ اب مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا اس ہرنی کو چھوڑ دے، تو نے اس کو قید کیا ہے، اس کو چھوڑ دے۔ جب آپ نے یہ فرمایا اس شخص نے کہا میں نے اس کو آزاد کیا، چھوڑ دیا۔ وہ بڑی مسرت سے، جس طرح کہتے ہیں نا چھلانگیں لگانا، خوشی سے اچھلتی دوڑتی کودتی ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتی ہوئی وہ ہرنی اپنے بچوں کے ساتھ چلی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات اس اعرابی نے دیکھی اور اس کو بھی اندازہ ہوا کہ اللہ کے نبی کی شان کیا ہے۔ جانور جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ آپ نے 100 قربانیاں کی تھیں حجۃ الوداع کے موقع پر، 63 جانور آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے اللہ کی بارگاہ میں قربان کیے تھے، اور کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے جس جانور کی طرف آپ دیکھتے تھے وہ خود آ کے قدموں میں لیٹ جاتا تھا کہ مجھے قربان کریں۔ اور پھر جس کو سواری کا شرف ملا ان جانوروں کی بات، اور پھر آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے براق بھیجا تھا۔ یہ براق بھی شکل اس کی جو گھوڑے جیسی یا خچر جیسی، دونوں طرف پر چہرہ انسانوں کی مثل ہے۔ اس کی حد نگاہ پر اس کا پہلا قدم، یعنی جہاں نگاہ کی حد انتہا وہاں اس کا پہلا قدم آپ کی سواری کے لیے وہ آیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک واقعہ اور سن لیجئے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں غزوہ ذات الرقاع، وہ کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے۔ جب ہم ایک راستے میں ایک مقام پر پہنچے تو ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی کہ اس پر کوئی اثر ہے، جس کو ہم آسیب کہہ دیتے ہیں یا کوئی سایہ کہہ دیتے ہیں، ہمارے ہاں یہ لفظ کہے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور 3 مرتبہ فرمایا اے اللہ کے دشمن نکل جا، اے اللہ کے دشمن نکل جا، اخرج یا عدو اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، تجھے کہتا ہوں نکل جا۔ اور پھر 2 درختوں کے باہم ملنے کا
وہاں ذکر ہوا، وہ جو شخص سامنے تھا وہاں پر وہ لوگ دیکھنے والے، انہوں نے کہا کہ جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اس بچے کے منہ سے جیسے قے ہوتی ہے کوئی چیز نکلی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے وہ چیز نکلنے کے بعد بچہ بالکل تندرست ہو گیا۔ اور جب واپس ہم آئے، اسی مقام سے گزرے، تو ان سے پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک، جس طرح دوسرے بچے ہنستے کھیلتے ہیں وہ اسی طرح کھیلتا ہے۔ سرکش جانور جس کو آپ کہتے ہیں مست ہے، گھوڑی ہو، اونٹنی ہو، جی یہ قابو نہیں آئے گی، دیکھنا یہ کچھ چل دے گی، اس پہ سواری کی کوشش نہیں کرنا۔ قربانی کے جانوروں میں بھی کبھی کبھی کوئی ایسا جانور نہیں سنبھالا جاتا، وہ دوسروں کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ ایسے کتنے واقعات ہیں کہ آپ کو سرکش جانوروں کے بارے میں بتایا گیا، آپ نے ہاتھ پھیرا وہ بالکل ٹھیک ہو گئے، کسی کے لیے فرما دیا، صرف جھڑک دیا ایسا نہ کر، وہ اس نے سنا اور بالکل ٹھیک ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ کسی نے آ کر کہا فلاں گھرانے کا اونٹ بھاگ گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، ہم بھی آپ کے ساتھ اٹھے، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب نہ جائیے، ہمیں خطرہ ہے کہیں یہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے، بڑا سرکش ہے بہت ہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خرامہ اونٹ کے قریب گئے، جب آپ اونٹ کے بالکل قریب ہوئے اس کی نظر آپ پر پڑی، وہ اس نے گردن آپ کے قدموں پر جھکا دی، سجدہ ریز ہو گیا۔ آپ نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا، فرمایا اس کی مہار لے آؤ اور مالک کو بھی بلا لاؤ۔ جب وہ آیا فرمایا اسے عمدہ چارہ دینا اور بہت زیادہ مشقت نہ ڈالنا اس پہ، یہ اب تمہارے ساتھ رہے گا، تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ جس کے قریب ڈر کے مارے کوئی جا نہیں رہا، بیہقی میں یہ روایت موجود، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ہاتھ پھیرتے ہیں اور وہ مطیع ہو جاتا ہے، یہ آپ کی خصوصیات میں سے تھا۔ میں نے نسیم الریاض شرح شفا میں یہ واقعہ پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری فرماتے تھے، میں نے آپ کو بتایا جانور کو کہتے تھے دائیں مڑو، وہ دائیں مڑتا تھا، بائیں ہونے کو فرماتے وہ بائیں مڑتا تھا، جب تک کچھ نہیں فرماتے تھے وہ بالکل سیدھا چلتا رہتا تھا۔ آپ ایک خچر پر سوار تھے اور آپ کی آنکھیں اس وقت بند، جسے کہیں اونگ میں ہیں یا نیند میں ہیں، سامنے ایک درخت آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانور پر سوار ہیں، تو اب حضور آنکھ نہیں کھول رہے، بیدار اس وقت نہیں ہوئے، اور وہ جانور سیدھا چل رہا ہے، کیونکہ جب تک اسے کوئی ہدایت نہیں دی جائے گی دائیں بائیں مڑنے کی وہ چلتا رہے گا۔ درخت آ گیا، وہ درخت دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، سواری سیدھی گزر جاتی ہے، درخت پھر مل جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ کیسے کیسے معجزات اور واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ بھی بات حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ ہم بنی نجار کے باغ میں گئے، وہاں ایک اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یہ اونٹ ہر اس باغ میں آنے والے پر حملہ کر دیتا تھا۔ اونٹ کے حوالے سے ویسے بھی مشہور ہے کہ آپ اسے کوئی سزا دیں یہ بھولتا نہیں ہے، مگر فوراً بدلہ نہیں لیتا، کو موقع تاک کے کہتے ہیں، بدلہ لیتا ہے، کینہ رکھتا ہے، کہاوت ہے لوگوں کے تجربے کے مطابق۔ تو اس اونٹ کے بارے میں مشہور تھا، جو آتا ہے اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس باغ میں آئے، تشریف لائے، اسے آواز دی تو وہ منہ جھکا کر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب سے بیٹھ گیا۔ فرمایا لوگوں کو تنگ نہ کیا کر، اور اس پر نکیل ڈال کر اس کے مالک کے حوالے کر دی، اور فرمایا آسمان اور زمین کی ہر مخلوق جانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے نافرمان جنوں
اور انسانوں کے۔ مسند احمد میں، دارمی میں، ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود۔ وہ سب کے رسول ہیں، ان کی مہربانیاں سب پر ہے، ان کے معجزات پھیلے ہوئے ہر طرف ہے۔ کاش کہ ہم ان سے کچھ سبق حاصل کریں۔ اسلام تو جانور پر بھی تکلیف کا کوئی درس نہیں دیتا، انسان کو کیسے اجازت دے گا کہ وہ انسان کو تکلیف پہنچائے؟ یہ تو امن اور سلامتی اور محبت کا دین ہے۔ کاش ہم اس کے سچے پابند ہو جائیں۔ گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔